امیر مینائی کا شعر، خنجر چلے کسی پہ تو روتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ استنبول کے سابق ناظم، ترکی کے صدر، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سربراہ، یہ سارے تعارف مبارک خوبصورت، مگر آج کا سب سے زیادہ خوبصورت تعارف آپ اس گئے گزرے دور میں اسلاف کی سیرت کا نشان ہیں۔ آپ طیب اردگان ہیں، امت مسلمہ کے ترجمان ہیں، درد کی ماری ہوئی اس بے نصیب امت کی امید کا سامان ہیں۔ پاکستان نے انہیں سب سے بڑا اعزاز نشان پاکستان عطا کیا۔ 2008 میں غزہ کی پٹی پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو غیرت اور حمیت سے لبریز موقف نے پوری دنیا میں ان کو ایک منفرد قسم کا تعارف عطا کر دیا، اور یہ شعر دلیر رہنما تھا جب اس کے موقف کو دنیا کے چاروں کونوں میں سنا گیا۔ جب ڈاؤس فارم کے اجلاس میں اظہار موقف کا وقت نہ ملا تو بائیکاٹ کر کے آ گئے۔ ترکی کے عوام نے واپسی پر انہیں دل میں بٹھا لیا، آنکھوں میں سجا لیا اور اپنی روح میں کھپا لیا۔ غزہ میں سامان لے جانے والے آزادی بیڑے پر جب حملہ ہوا تو یہ شعر دھاڑا اور دنیا ہل گئی۔ بنگلہ دیش میں بے گناہ پھانسی چڑھے تو پاکستان کے بے حس حکمران جہاں گونگے بدماش بنے بیٹھے رہے، یہ مرد کلندر احتجاج کرتا رہا، چیختا رہا۔ جب 15 جولائی کو بے وفا، نمک حرام اور بدماش فوج نے آپ کا تخت الٹنے کی سازش کی تو عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر محبت و وفا کے حق ادا کر دیے اور عیسیٰ و جان فروشی کی نئی تاریخ رقم کر دی، اور بدنام زمانہ فوج، غدار فوج کو ناکام ہونا پڑا اور عبرت کا نشان بننا پڑا۔ ایک ریفرنڈم کے ذریعے آپ ترکی کے صدر بنے، پھر مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہوا تو اس طرح تڑپے گویا ان کی بیوی امینہ پر، ان کی بیٹی سمیہ پر، ان کے بیٹے بلال اور احمد پر حملہ ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے۔ آپ سن 1923 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے پر خلافت عثمانیہ کی بحالی کا تاج پہننے والے انشاءاللہ مرد درویش ہوں گے۔ آپ تہجد گزار ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، یورپ کے قلب میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ یہ ساری تمہید تو بہانے میں آ گئی۔ اس وقت اللہ نے طیب اردگان کو ایک منفرد عزت عطا کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یورپ اور چین کی اور روس کی لیبارٹریاں اور سائنسیں جب جگالیاں کر رہی ہیں، لالی پاپ بانٹے جا رہے ہیں، جھوٹ فروخت ہو رہے ہیں، ویکسینوں کا ترجہ، بلیک میلنگ کی تیاری ہے، مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے شرمناک پروگرام ہیں، دنیا پر حکمرانی کے شیطانی خواب ہیں، کہ اسی اثنا میں طیب اردگان نے اعلان کر دیا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور انشاءاللہ دنیا ان کے دیے ہوئے علاج سے شفا پائے گی اور دنیا کا نجات دہندہ بن کر انشاءاللہ العزیز طیب اردگان اٹھے گا۔ یہ عزت اللہ کے اس شعر کا حق بنتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اس پروگرام اور اس منصوبے میں کامیابی عطا کرے، اور وہ دنیا کو کرونا جیسے مہلک مرض سے نجات دینے والے نجات دہندہ بن کر ابھریں اور لوگوں کے سامنے آئیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔